ایک تو میں عرض کروں کہ جو ہمارا بنیادی فرض تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن، وہ الحمدللہ ہم نے اپنے تمام اداروں کے تعاون سے، جس میں سول ملٹری بیوروکریسی اور تمام پولیس، تمام ادارے جو اس میں ان کے تعاون سے ہم نے یہ الیکشن پرامن طریقے سے، اللہ کے فضل و کرم سے، باوجود اس کے کہ صوبے کے جو حالات تھے وہ صاف شفاف الیکشن منعقد کروانے میں اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جب ہم نے چارج لیا، میں جس وقت آیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس وقت ہماری تنخواہ دینے کے لیے ہمارے خزانے میں پیسے نہیں ہیں، اور ہفتہ ہفتہ ہماری تنخواہ بھی لیٹ ہو جاتی تھی۔ تو پھر مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا اس مسئلے کو تو ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صوبے کو، اگر ہمیں خراب حالات میں ہمارے سپورٹ جو چیزیں کی گئی ہیں تو ہم بھی یہی کہہ دیں کہ جی اس میں دوسروں کا قصور ہے، تو میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہمارے ذمہ لگائی ہے، کیونکہ میں ایک چیز پہ بڑا کلیئر ہوں کہ یہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، اس میں نہ میری اوقات ہے، نہ میری حیثیت ہے، اور نہ ہی اس میں میری ایفرٹس ہیں۔ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک امانت تھی، اور اگر میں اس میں اپنے صوبے کی بہتری کے لیے کوشش نہ کرتا یا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، تو یہ میرے پارٹ پہ بددیانتی ہوتی کہ میں یہ کہتا جی کہ بس الیکشن کرا کے ہم چلے جائیں۔ الیکشن ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم جتنا ٹائم تھا قانونی طور پہ جو بھی ہمیں دیا گیا تو وہ ہم پورا کر کے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ جو بھی ٹائم گزرا ہے، یہ میں اپنے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو بھی ہم ایفرٹ نہ کرتے، تو یہ ہمارے پارٹ پہ بہت بڑی، میں اس کو گناہ بھی سمجھتا ہوں، اور میں اس چیز کو اپنا آپ کی لائبلٹی سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے ایک ایفرٹس ہم نے شروع کی، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں جو خزانہ خالی تھا صرف اتنے شارٹیسٹ عرصے میں، اب اس وقت ہمارے خزانے میں 100 بلین اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو کے پی میں، اور جو ہمارا بجٹ ہے 64 بلین روپی سرپلس ہے۔ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے اس وقت ایٹ پریزنٹ 64 بلین سرپلس ہے۔ اس میں میں وزیر اعظم پاکستان کا بھی بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی انہوں نے شفقت فرمائی، اور باقی بھی اداروں نے ہماری مدد کی۔ تو سول بیوروکریسی بھی نے، فیڈرل بیوروکریسی نے بھی ہماری مدد کی، اور آج ہم اتنا سرپلس بجٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اس میں تھوڑی سی میں اپنی طرف سے ایک اور چیز بھی آپ کو عرض کر دوں کہ ہم نے اس دوران میں کوئی قرضہ نہیں لیا۔ کفایت شہری کو ہم نے اس کی وجہ سے بہت ساری سیونگ کی ہیں۔ پھر ایف پی آر اور کیپرا کے درمیان جو ایشوز تھے ان کو ہم سیٹل کروا کے 4 بلین کیپرا کو دلوایا گیا۔ پھر این ایف سی کے تحت ہم نے 20 بلین سے زیادہ وصول کیے، اضافی وصول کیے اپنا شیئر سے۔ پھر جو پن بجلی کا ایڈ تھا اس میں بھی ہم نے 12 بلین سے زیادہ وصول کیے ہیں جی۔ محکمہ تعلیم میں پاک فوج اور ایف سی کے تعاون سے علم ٹولہ دپارہ جو ہے اس میں بھی اس مہم کا آغاز کیا گیا، اور اس میں بہت سارے اچیومنٹس ہو رہی ہیں۔ وہ بہت ساری چیزیں ہماری بیکورڈ ایریاز میں بھی اور این ایم ڈیز میں بھی آپ کو ابھی اچیومنٹس نظر آئیں گی کہ وہاں پہ ہم نے، اور اس میں پھر ہم نے 9 پائلٹ پروجیکٹس بھی شروع کیے اسی دوران میں۔ 33,000 سے زیادہ بچوں کی انرولمنٹ کی گئی۔ 134 غیر فعال سکول جو تھے ان کو فعال کیا گیا۔ 10 ڈیجیٹل سکلز لیب قائم کیے گئے کے پی میں۔ پی ٹی سی فنڈز کے تحت 250 ٹیچرز کی بھرتی کی گئی۔ 961 طلباء کو ہاسٹل کی سہولت فراہم کی گئی۔
پھر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہم نے 206 بلین کے جو پروجیکٹس تھے ان کی 57 بلین کی منظوری دی گئی، جن میں سے 11 نئے اور 46 پرانے منصوبے تھے۔ پھر جو ضم اضلاع کے لیے HIEP پروگرام تھا اس کی بھی ہم نے تیاری تقریباً آخری مراحل میں ہے، تاکہ ہائی امپیکٹ اکنامک پلان جو NMDs ضم اضلاع ہے ان کے لیے کی ہے۔ ایکنیک سے ہم نے 109 بلین روپے کی مالیت کے میگا پروجیکٹس کی منظوری کروائی ہے۔ خیبر پختونخوا رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے تحت 1337 کلومیٹر طویل سڑکوں اور 62 پلوں کی PC1 کی منظوری لی گئی، جن کی مالیت تقریباً 105 بلین بنتی ہے۔ 376 جو ڈیولپمنٹل ورکس تھے، پروجیکٹس تھے، ان کی ریشنلائزیشن کی گئی اور اس مد میں 24 بلین کی سیونگ کی گئی۔ پھر انرجی سیکٹر میں، انرجی اینڈ پاور میں ہم نے ایک جو سب سے دیرینہ ایشو چل رہا تھا، ہمارا ایک بلاک ہم نے میرن بلاک جو فیڈرل گورنمنٹ سے NEC کے تحت ہم نے وہاں اپنا کیس فائٹ کر کے ان سے علیحدہ لیا، جس میں اب KP گورنمنٹ کو ایکسکلوسیو رائٹس مل گئے ہیں میرن شاہ میں۔ وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ وہ ایشو گزشتہ 10 سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا اور حل نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے کوشش کر کے وزیر اعظم پاکستان کی مہربانی سے وہ ہم نے ریزالو کروایا۔ پھر ہم نے سب سے اہم چیز ہے جو صوبوں کی آرٹیکل 158 ہے، جس کے تحت سوئچ گیس کی جہاں بھی سوئچ گیس کا ویل ایڈ ہوگا وہاں اس صوبے کو پریفرنس دیا جائے گا، اور وہ چیز ہم نے CCI میٹنگ میں، یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ اپروو کرائی ہے، اور اس پہ اب یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ چیز ہمارے پاس چاروں صوبوں کے لیے اب جو صوبہ جس میں KP سب سے بڑا بینیفیشری ہے تو اس کو پریفرنس دی جائے گی۔ اس کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز یہاں اسٹیبلش کی جا سکتی ہیں، اور ان کو سوئی گیس پریفرنس کے طور پہ پریسیڈنس دے کے ان کو فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف جگہوں پہ جو آئیڈل پروجیکٹس تھے، شانگلہ کی 3 یونین کونسلوں کو ہم نے 485 ملین روپے کی لاگت سے بجلی فراہم کی۔ وفاق کو دی جانے والی بجلی کے مد میں ہم نے 5.5 بلین روپے وصول کیا۔ پھر 2022 میں جو آئیڈل پاور پروجیکٹ رانولیا تھا اس کی ایشو ریزالو کرنے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے کامیاب مذاکرات کر کے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک راستہ ریزالو کروایا۔ سیلاب سے تباہ شدہ جو مائکرو اور منی آئیڈل پاور پروجیکٹس تھے ان کی بحالی کے لیے یورپین یونین سے کامیاب مذاکرات ہوئے، جن میں 15 منصوبوں کی ریویژن اور منظوری کی گئی، جن سے 6 بلین روپے کا ریونیو حاصل ہوگا۔ پھر مائنز اینڈ منرل میں ہم نے پرافٹ شیئرنگ رولز بنائے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا اور 2.7 بلین کی انکم بھی ہوئی ایکسائز ڈیوٹی اور رائلٹی میں، اور 400 نئے سرمایہ کاروں کو لائسنس دیے گئے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم نے خیبر پختونخوا رائٹ آف وے پالیسی کی منظوری دی۔ پھر ڈیجیٹل سٹی ہری پور کو اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا درجہ دیا گیا۔ صوبائی حکومت کے 32 محکموں میں ڈیجیٹل ورک اسپیس کا اجرا کیا گیا، ڈیجیٹل آرمز لائسنس کا اجرا کیا گیا، اور ایکسائز میں ریفارمز کر کے ڈیجیٹائز کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر ہم نے انڈسٹری سیکٹر میں مختلف انڈسٹریل زونز اسٹیبلش کیے، جس میں غازی اکنامک زون کی کمرشل بنیادوں پر
آغاز کیا، بنو اکنامک زون کا کمرشل بنیادوں پہ آغاز کیا، چترال اکنامک زون کی تکمیل کی گئی، بونیر ماربل سٹی کا قیام کیا گیا، ضم اضلاع کے صنعتی زونز کا قیام، کرگ میں سالٹ اینڈ چپس جپسم سٹی کا قیام، یہ ہم نے انڈسٹریز کے شعبے میں۔ پھر مومند اکنامک زون کی بحالی، ڈیرہ اسماعیل خان اکنامک زون کی بحالی، نوشہرہ اکنامک زون اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، رسال پور میں نئی صنعتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان اکنامک زونز میں 50 بلین کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جس سے بالواسطہ اور بلا واسطہ تقریباً 70,000 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ ضم اضلاع کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے، جس میں ضم اضلاع کے اسپتالوں کو بلینز آف روپیے، اربوں روپیے کی مالی امداد فراہم کر کے اور سامان فراہم کیا گیا۔ ضم اضلاع کے لیے AIP کی مد میں وفاق سے 28 بلین روپے کی وصولی کی گئی۔ ضم اضلاع کے 13 اسپتالوں کی آؤٹ سورسنگ کر کے اس کی پرفارمنس کو انہانس کیا گیا۔ ضم اضلاع کے اکنامک زونز میں صنعتی سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا۔ وانا اور کرم میں اکنامک زونز کے قیام کے لیے بھی فیزیبلٹی کی تیاری اور کمپلیشن شامل ہے۔ پھر خوشحال پختونخوا پروگرام میں گڈ گورننس کے لیے جو سٹیپس ہم نے لیے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہمیشہ ہماری رہی ہے اور ہم نے اس کے خلاف ایکشنز بھی لیے ہیں۔ کفایت شہری کی مہم بھی ہم نے ساتھ جاری رکھی، جس کی وجہ سے کافی سیونگ ہوئی اور ہمیں سرپلس بجٹ ملا۔ پٹوار ریونیو ریکارڈ اور کمپیوٹرائزیشن اور ریونیو ریفارمز، اس میں ہم نے کافی اصلاحات کی، جس کی وجہ سے جو پینڈنگ کام تھے اس میں تقریباً صرف اتنے شارٹیسٹ ٹائم میں ہم نے 3 مہینوں میں 1/3 اضافہ کیا۔ جو 10 سالوں سے جو کام تھا اس کا 30% ہم نے صرف یہ 3 مہینوں میں اچیو کیا۔ تجاوزات کے لیے اور منشیات کے خلاف جو مہم چلائی گئی، ہیومن ریسورس ایکسپورٹ، اس میں ہم نے ابھی تک جو اللہ کے فضل و کرم سے چائنا اور دیگر ممالک کے ساتھ ہیومن ریسورس جن کو ٹریننگ دے کے ہمارے اپنے اسکولز کالجز میں اور ہمارے سورسز کے ذریعے تمام اخراجات جو ممالک جن سے ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں ان کے اخراجات ہوں گے، وہ خود ہی ٹریننگ دے کے ان کو ہمارے ابھی تک جو ان سے ایگریمنٹ ہوئے ہیں 5 لاکھ تک نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا شارٹ ٹریننگ کے بعد، جس میں 3 مہینے سے لے کے سال تک 2 سال تک کے کورسز ہیں اس میں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے معاہدے بھی ہو چکے ہیں، جس میں اور ابھی یہ آغاز ہے جس کا آگے ہم نے ان سے یہی کمٹمنٹ لی ہے کہ یہ ایکسپینڈ کر کے آپ کم از کم 20 لاکھ تک ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے، جس پہ انہوں نے ایگری کیا اور بہت جلدی انشاءاللہ، کیونکہ آنے والی حکومت کے حوالے ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ یہ ایک بڑا نوبل کاز ہے کہ ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار کے لیے، تو وہ انشاءاللہ کنٹینیو کر کے بہت شارٹیسٹ ٹائم میں یہ تعداد 5 لاکھ سے 20 لاکھ تک انشاءاللہ ہو جائے گی۔ پھر میڈیکل کالجز اور ڈینٹل کالجز میں ہم نے تقریباً 3000 سیٹس کے اضافے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے ان پرنسپل اس وقت میٹنگ کر کے ایگری کروایا تھا۔ تھوڑی سی چیزیں ابھی تکمیل کے مراحل میں ہیں، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ 2 میڈیکل کالج یونیورسٹیوں کے قیام کے لیے ہم نے منظوری دی۔ نرسنگ کالجز کی سیٹوں میں اضافے کے لیے تاکہ ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کیا جائے، تو وہ بھی آلموسٹ اس سے 2-3 گنا ابھی ہم نے اضافہ کروا دیا ہے، شروع کرا دیا ہے، اور وہ نرسنگ کونسل سے اس چیز پہ ہم نے ایگریمنٹ کروا لیا ہے کہ وہ ان پرنسپل ایگری ہیں کہ جتنی بھی تعداد میں آپ اضافہ کریں تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے گوگل کے ساتھ 20,000 نوجوانوں کی
ट्रेनिंग का मुआहदा किया है, जो $1000 पर स्टूडेंट पे कास्ट आएगी, वो अपने तरफ से गूगल की तरफ से वो पे की जाएगी। हम 20,000 नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे और फिर वही कोर्सेज जो इस वक्त मार्केट बेस्ड हैं उसी के बेस पे उनको वो रोज़गार भी दिलवाएंगे उनके पास जो कंसोर्शियम है उन कंपनी के ज़रिए। फिर 10,000 के करीब हमारी ब्रिटिश काउंसिल से ये चीज़ इन प्रिंसिपल तय हो चुका है, जिसका मुआहदा एक आध दिन में हमारा इंशाल्लाह तकमील तक पहुंचेगा कि 10,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे के जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स जिसमें मेडिकल कॉलेजेस या जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, जो बच्चे ये कोर्स करके फ्री ऑफ कास्ट आइल्स और सेट और दीगर जो कोर्सेज बैरून मुल्क इमिग्रेशन या उनकी स्टडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो फ्री ऑफ कास्ट ब्रिटिश काउंसिल उनको फराहम करेगी। इसके अलावा हमने क्वांटम कंप्यूटिंग जो लेटेस्ट इस वक्त टेक्नोलॉजी है उसका इजरा किया। मेरिट की बुनियादों पर हमने सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट के लिए सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं और इंशाल्लाह ये तैनाती हो जाएगी जो प्रॉपर मेरिट पे। फिर बैंक ऑफ खैबर के तावन से नौजवानों के लिए यूथ बिजनेस लोन का इजरा जो है उसको हमने फर्दर स्ट्रेंथन करके तो वो चीज़ भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है। ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर्स हमने तकरीबन 158 का इजाफ़ा किया है। फिजियोथेरापिस्ट के लिए हमने 60 इंटर्नशिप की मंजूरी दी है और इस तरह की मुख्तलिफ सिंसियर एफ़र्ट्स हमने की हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक के फजल करम से हमें ये चीज़ें सूबे के लिए कुछ कर सके। इतने शार्टेस्ट टाइम में मैं समझता हूँ और मैं नीयत आदमी की साफ़ हो तो अल्लाह ताला की मदद होती है, क्योंकि ये मैं बार बार यही आप लोगों से शायद ये हमारी क्योंकि मैं इसको अलविदाई का प्रेस कॉन्फ्रेंस समझता हूँ बतौर चीफ मिनिस्टर, तो मैं आपको यही अर्ज़ करूँगा कि ये सारी मखलूक जो है अल्लाह का कुंबा है और उसके लिए हमने जो कोशिश ईमानदारी से करनी थी की है, तो अल्लाह ताला इसको कबूल करे और इंशाअल्लाह आने वाली हुकूमत इसको अगर जारी, और मुझे यकीन है कि वो जारी रखेंगे ताकि सूबे की खुशहाली में जो इस वक्त जो माली हालात हैं या बाकी चीज़ें हैं तो उसमें इजाफ़ा हो सके और बेरोज़गारी का जो इस वक्त जो पोजीशन है इसका ख़ात्मा हो सके और मुल्क के लिए यही हमारे नौजवान एसेट के तौर पे और फॉरेन रेमिटेंसेस के तौर पे इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ ही मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ।